اور نیک ہو جاؤ، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو آج ہم سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا عدل و انصاف، آپ کس طریقے سے اپنی رعایا کو، اپنی عوام کو حق دیتے تھے۔ ایک مقام ایسا آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی طبیعت ناساز ہے اور دو شخص آپ کو تھامے ہوئے حجرے سے باہر آ رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اعلان کر دو اور سب کو بلا لو۔ حضرت بلال پاک نے اعلان کیا، سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں کوئی نیا حکم سنانے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میرے اللہ کا پیغام آیا ہے، اور جو آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، تو لہٰذا کسی کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو میں نے آپ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ سارے جمع ہو جائیں، اور اگر مجھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے، مجھ سے کسی کو دکھ پہنچا ہے، تو وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے۔ اب غور کیجئے، کائنات کے بادشاہ ہیں، کائنات کے طبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو لے سکتا ہے۔ ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بوڑھے صحابی، بوڑھے ہو گئے، کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے، عرض کی آقا علیہ السلام، ایک موقع پر آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب یہ امت کو سبق دینا تھا، امت کو بتانا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ صحابی دنیا کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہاتھ باندھے، عرض کی آقا، ایک موقع پر آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلال، وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ہے، جاؤ وہ کوڑا لے کے آؤ۔ اب حضرت بلال جاتے ہیں اور جا کے دروازے پہ دستک دی، کوڑا طلب کیا، تو جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، آپ نے پوچھا یہ کوڑا کیا کرنا ہے؟ تو سارا واقعہ عرض کر دیا۔ تو جناب سیدہ پاک نے فرمایا، یہ میرے حسن و حسین دونوں کو لے جاؤ اور جا کے کہہ دو ان کے جسم پر 100 کوڑے مار لینا، مگر میرے بابا پہ کوڑا نہ اٹھانا، میرے بابا پہ کوڑا نہ اٹھانا۔ اب روتے ہوئے آنسوؤں سے کوڑا دے دیا، شہزادوں کو ساتھ بھیج دیا۔ اب جب شہزادے بھی پہنچ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال، ان شہزادوں کو بٹھا دو، مجھے پتہ ہے میری فاطمہ نے انہیں کیوں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے۔ شہزادوں کو بٹھا دیا۔ اب
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عکاشہ اپنا بدلہ لو، یہ کوڑا پکڑو۔ اب حضرت عکاشہ جو اٹھے تو کسی نے پاؤں پکڑ لیے، کسی نے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت عکاشہ نے جب نیچے دیکھا تو حضرت ابوبکر صدیق پاؤں پکڑے ہوئے ہیں۔ پاؤں پکڑ کے کہتے ہیں عکاشہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہمارے جسم حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، یہ غضب نہ کرو۔ مگر حضرت عکاشہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کے کہتے عکاشہ ہم حاضر ہیں، ہمارا جسم حاضر ہے، ہمارے بچے حاضر ہیں۔ حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ، مگر حضرت عکاشہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، ہم ضرور بدلہ لیں گے۔ مختصر عزیزان محترم، اب مسجد میں رونے کی آواز گونج اٹھی۔ ایک آواز ہے جو رونے کی آ رہی ہے، ہچکیاں بند گئی، ہچکیوں سے لوگ رونے شروع ہو گئے۔ آج عجیب منظر ہے مسجد میں۔ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے، حضرت عکاشہ کوڑا لیے ہوئے ہیں اور عدل و انصاف ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ وہاں حساب دینا مشکل ہے، کہ وہاں معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ فرمایا عکاشہ آؤ، ہاتھ باندھے عرض کی آقا جب آپ کا کوڑا میرے جسم پر لگا تھا، جسم پہ کپڑا نہیں تھا، میرے جسم پر قمیض نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، اب بدلہ تو تب پورا ہوگا آپ کا جسم بھی ننگا ہو اور کوڑا میرے ہاتھ میں ہو، پھر بدلہ پورا ہوگا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق روتے ہیں، عمر فاروق روتے ہیں، مولا علی روتے ہیں، اس گلشن کی چھوٹی چھوٹی کلی حسن و حسین روتے ہیں۔ بابا یہ کیا قہر و غضب ہے، ایک غلام اٹھے اور بدلہ لے۔ فرمایا یہ میرے اللہ کا دین ہے، یہ میرے رب کا اسلام ہے، میرے رب کا قانون ہے۔ حضرت عکاشہ کے سامنے صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، صحابہ نے ہاتھ جوڑے، کسی نے پاؤں پکڑے ہاتھ جوڑے، کسی نے دامن کو تھاما۔ عکاشہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ہمارے جسموں پر کوڑے برساؤ، جتنا دل کرتا ہے ہمارے جسم پہ کوڑے برساؤ، مگر یہ ظلم نہ کرو۔ حضرت عکاشہ عرض کرنے لگے آقا میرے جسم پر قمیض نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا بلال ذرا آؤ، قمیض کو جو اٹھایا، جیسے قمیض اٹھی کوڑا زمین پہ گرا، حضرت عکاشہ دوڑے، آقا علیہ السلام کی مہر نبوت پر بوسے دینے شروع کیے، مہر نبوت کو چوم رہے ہیں اور عرض کر رہے ہیں آقا میری تمنا یہ تھی آپ کی مہر نبوت کو چوموں گا، کیونکہ اب جدائی کا وقت قریب ہو رہا ہے، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، کیونکہ جدائی والا داغ تیتھوں دھویا بھی نہیں جانا، جدائی والا داغ تیتھوں دھویا بھی نہیں جانا، حسیات کی تیتھوں رویا بھی نہیں جانا۔ اب صحابی رسول نے آپ کی مہر نبوت کو جو چوما اور یوں باہوں میں لے لیا، روتے روتے عرض کیا کہا
میں نے صرف چومنے کے لیے ایسا کیا ہے تاکہ آپ کے ساتھ لگ جاؤں گا، مس ہو جاؤں گا اور میں بھی جنتی ہو جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، جس نے جنتی دیکھنا ہے میرے آقا شاہ کو دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے کہ خود فرما رہے ہیں اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو لے لے۔ ہمیں سبق دیا ہے اٹ دا جواب پتھر نہیں دینا، جڑی گل ایتھے مک جائے او کوئی چنگی ہے، اتھو والا معاملہ بڑا ڈاڈا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، یہ تو آقا علیہ السلام۔ اب آگے چلیے اور دیکھیے آپ کے کیسے کیسے غلام ہیں جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کیا، فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق کیے، اللہ کے قرآن کے مطابق کیے، آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کیے۔ سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ ہے۔ اس بات کو لکھنے والے